السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی اہل حدیث کے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عام طور سے یہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صرف ہم مانتے ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ چونکہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں تو ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے ہیں، اور دوسرے لوگ چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں میں دشمنی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرقہ واریت مقلد نہیں پھیلاتا ہے بلکہ غیر مقلد لوگ پھیلاتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، کبھی بھی کوئی حنفی کسی شافعی سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تیری نماز غلط ہے، اور کوئی شافعی حنفی سے یہ نہیں کہتا ہے کہ تیری نماز غلط ہے، اور دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، کوئی کسی کو اپنے نماز کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، ان میں جو اگر کوئی گڑبڑی ہوگی معاشرے کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے، اس کے بارے میں تو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ شراب مت پیو، آپ گالی گلوچ مت کرو، آپ جو ہے والدین کا حق ادا کرو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن فروعی مسائل جن میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا اور اماموں کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی دونوں طریقے سے ہمیں ملتی ہے، اس طرف بھی ملتی ہے، اس طرف بھی ملتی ہے، ایسے مسائل میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے دلائل لکھے اور سامنے والوں کے دلیلوں کا جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حدیث کو صرف ہم مانتے ہیں، سامنے والا تو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا مالکی مسلک کے لوگوں نے کہ ہمارے امام اصل تھے اور حدیث کو تو وہی سمجھے، باقی لوگ تو حدیث کو سمجھے ہی نہیں۔ نہ حنفی کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں حدیث اصل وہی ہے، باقی لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، مالکی ہو یا حنبلی ہو یا شافعی ہو، ان کی نمازیں غلط ہے۔ یہ فتویٰ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی نے بھی نہیں لگایا۔ لیکن جب سے اہل حدیث کا فتنہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اصلاح معاشرہ کو چھوڑ کر، یعنی جو کہ اصل ضروری تھا لوگوں کی اصلاح کرنا معاشرے کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، ان چیزوں کو چھوڑ کر پوری امت کو ان مسائل میں الجھا دیا جن مسائل میں حدیثیں بھی دونوں طرف ہے، جن مسائل میں صحابہ بھی دونوں طرف ہے، اور جن مسائل میں تابعین اور ائمہ کرام بھی دونوں طرف ہے۔ یعنی یہ وہ مسائل ہے کہ یقین مانیے یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری امت کو ایک مسئلے میں ان لوگوں نے الجھا دیا۔ اچھا، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ کسی بھی حنفی کو، زیادہ تر ان کے ٹارگٹ چونکہ حنفی ہوتے ہیں، تو حنفی کو غیر مقلد بنانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب آپس میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلا شوشہ یہی چھوڑیں گے کہ جو نماز تم پڑھتے ہو یہ نبی کی نماز نہیں ہے، یہ ایک امام کی نماز ہے جو تم پڑھتے ہو، نبی والی نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہیں سے فرقہ واریت پھیلے گی۔ کیسے پھیلے گی؟ ظاہر سی بات ہے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اب ان کے باپ دادا بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، سب اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے کہ پوری دنیا میں اکثر، چونکہ حنفی ہے تو اکثر لوگ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا اسلام کی طرف سے کہ بھائی یہ سارے لوگ جو آج صدیوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ بھی اس طریقے سے نماز پڑھے جیسے حنفی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوئی؟ اب اس سے کیا ہوگا؟ فرقہ واریت پھیلے گی، دشمنی پھیلے گی۔ یعنی جو 4 مسلک تھے، ان 4 مسلک میں آپ ایک 5واں مسلک جو ہے اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج امت میں انتشار ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اہل حدیث حضرات، ان کی جو عوام ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بول بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، اور یہ بولنے کا اسٹائل بھی ایسا ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا ہے، صرف یہی لوگ وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور انہی کے پاس دلائل ہوتے ہیں، باقی کسی کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ حالانکہ پوری امت سے ان لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے محدثین سے اختلاف کیا، انہوں نے مفسرین سے اختلاف کیا، انہوں نے صحابہ سے اختلاف کیا۔ بھائی صحابہ تک سے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، صحابہ کے بہت سے مسائل یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، اور یہ کہہ کر چھٹکارا پا لیتے ہیں کہ اصل نبی ہیں، صحابہ اصل نہیں ہے، مطلب صحابہ نے بھی نبی کو نہیں سمجھا، کہنے کا مطلب تو یہی ہوا۔ تو فرقہ واریت آپ پھیلا رہے ہیں۔ اور ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے، ہمارے مدرسے میں بہت سے شافعی ہمارے دوست تھے اور شافعی بچے تھے، ہم نے کبھی بھی ان کو حنفی ہونے کی دعوت نہیں دی، اور لیکن یہ لوگ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ امت کے اجماعی مسائل میں کون کون سے مسائل میں اختلاف کیا آپ خود یہ دیکھ لیجئے۔
پوری دنیا کے سارے مسلمان 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں سوائے شیعہ کے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر شیعہ کا ساتھ دیا، شیعہ کے ساتھ ہو گئے لوگ، اور پوری امت میں کوئی بھی 3 طلاق کو ایک نہیں کہتا ہے۔ صحابہ میں بھی یہ اختلاف نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے 1200 سال کے بعد آ کر، اور کچھ 2-4 عالم ہیں جو بیچ میں ان لوگوں نے اختلاف کیے جیسے علامہ ابن تیمیہ، لیکن جب انہوں نے اختلاف کیا تھا تو ان کے خلاف علماء کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ امت کے اجماعی مسئلے کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کا مسئلہ لے لیجئے، پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اور مالکی کے مشہور فتوے کے مطابق ان کے نزدیک بھی 20 ہی ہے، لیکن انہوں نے پوری امت سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ فرقہ واریت کون پھیلا رہا آپ یہ دیکھیے، پوری دنیا 20 رکعت پڑھتی ہوئی آ رہی 1400 سال سے، یعنی حضرت عمر فاروق نے جب سے مسجد نبوی میں تراویح کی نماز بجماعت شروع فرمائی اس وقت سے 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہوا رہا ہے، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حدیثوں کو صحابہ نے بھی نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے وہ اصل یہی ہے کہ 8 رکعت پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھ لیجئے، ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ وہ ہے جس کو پوری دنیا نہیں مانتی ہے، کہ یہ لوگ قدم سے قدم ملاتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل حدیث پر بھی عمل کرنا۔ اولاً تو حدیث ہی نہیں اس بارے میں، اللہ کا قول یا اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، اور صحابی نے حسن ظن اور مبالغے کے طور پر ایسا بیان کیا کہ قدم کو قدم سے ملانا ہے، ٹخنے کو ٹخنے سے، گھٹنے کو گھٹنے سے بھی ملانا ہے، کندھے کو کندھے سے بھی ملانا ہے۔ یہ ساری چیز آپ ملائیں گے تو نماز ایک کھیل تماشا بن جائے گا، ایک مذاق بن جائے گی نماز۔ یہ لوگ خود اس پر مکمل عمل نہیں کرتے ہیں، اور ایک ایسا طریقہ ان لوگوں نے گڑھ لیا جو کہ پوری امت کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 آذان، جب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آذان کا آغاز کیا، پورے صحابہ نے اس کو مانا ہے، اور اس کے بعد پوری امت نے ان کو مانا ہے، امام بخاری نے مانا ہے، لیکن یہ ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے لوگ بدعتی تھے، گمراہ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو 1200 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی جب نبی کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی تو ہم بھی 1 ہی اذان دیں گے۔ مطلب وہ جو صحابہ جو خاموش رہے اور حضرت عثمان غنی نے جو اس کو آغاز کیا، تو ان لوگوں کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا یہ مجھے بتا دیجیے۔ اسی طرح پوری دنیا جمعہ کے 2 خطبے عربی میں دیتی ہے، لیکن یہ واحد ایسے لوگ ہیں جو پہلا خطبہ اپنی زبان میں دیتے ہیں اور دوسرا خطبہ عربی میں دیتے ہیں۔ تو امت میں اختلاف کن لوگوں نے پیدا کیا وہ آپ اسی طرح ٹوپی کے مثال دیکھ لیجئے، ان کی مسجدوں میں ان کی پہچان بن گئی ہے، بغیر ٹوپی کے جو بندہ کھڑا ہوا اہل حدیث ہے، ان کی پہچان بن گئی بھائی۔ یہ اپنے بڑے بڑے مجلسوں کے اندر اور بڑے بڑے علماءوں کے درمیان یہ لوگ بغیر ٹوپی کے آتے ہیں، اور ان کے علماء لال رومال میں ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے علماء سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں یا ان کی عوام سنت کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے۔ امت میں انتشار ان لوگوں نے پھیلایا، اور فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلایا، اور یہ الزام دیتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی پر، حالانکہ ان لوگوں کے آپس میں کبھی لڑائی نہیں، کبھی اس طریقے کی فتوے بازی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز، ہاں دلائل دیتے رہے، اپنے دونوں نے دلائل دیے، ان کی دلیلوں کو جواب دیا، لیکن ایک مہذب انداز میں، اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے دوسرے کے مسلک کو غلط نہیں قرار دیا، لیکن یہ لوگ غلط قرار دیتے ہیں، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔